بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں اتنے دن تک پرانے کپڑے اور جوتے پڑے رہنا اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر ہر مسلمان اس رات کو جان جائے تو اپنے گھر سے آج ہی ان چیزوں کو باہر پھینک دے۔ آج کی یہ ویڈیو میرے ہر بھائی اور بہن کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے کہ اگر آپ جان جائیں تو آپ اس پر ضرور عمل کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جانے انجانے میں بہت سی ایسی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور ان کی وجہ سے گھر میں تنگ دستی، غربت، بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہم ٹھیک کر لیں تو گھر سے ساری کی ساری بے برکتی چلی جائے گی، رزق کی کمی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ، اور آپ کے گھر میں برکت بھی آ جائے گی۔ جو باتیں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کو اپنے پلے باندھ لیں۔ اگر گھر میں برکت چاہتے ہیں، گھر سے نحوست ختم کرنا چاہتے ہیں، پہلے نمبر پر گھر میں اٹیچ باتھ کا ہونا، جو کہ نحوست کا بہت بڑا سبب بنتا ہے، اس چیز کو ختم کرنا تو ہمارے لیے ناممکن ہے، کیونکہ ہر گھر میں لوگ کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ لازمی بناتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ باتھ روم میں کبھی کسی قسم کی گفتگو مت کریں، کیونکہ یہ جو جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، ہمیشہ گندی اور ویران جگہ پر ہی ہوتے ہیں۔ اپنے گھر کو ہمیشہ صاف رکھیں، خاص کر اپنے گھر میں موجود باتھ روم کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے، وہاں پر کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ گھر میں ٹوٹا پھوٹا سامان، چاہے کوئی مشینری ہو، لکڑی کی چیز ہو، لوہے کی چیز ہو، یا کوئی ایسی کام دینے والی مشینری جس کو پڑے پڑے زنگ لگ رہا ہے، آپ اس کو ٹھیک نہیں کروا رہے، خراب پڑی ہوئی ہے، اگر وہ گھر میں ایسی ہے تو اس کا نیگیٹو اثر گھر میں آنا شروع ہو جائے گا۔ یا تو اس کو بھیج دیں یا پھر ٹھیک کروا کر اس کو اپنے استعمال میں لے آئیں، ایسے ہی مت پڑے رہنے دیں۔ پرانے کپڑے جن گھروں میں پڑے ہوتے ہیں وہ بڑے غور سے یہ بات سن لیں، وہ کپڑے جن کو کوئی نہیں پہنتا، گھر کی پیٹوں میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں کونے میں ڈھیر لگا ہوا ہے، نہ خود پہن رہے ہیں نہ کسی غریب کو دے رہے ہیں کہ اس کے کام ہی آ جائیں، ایسے ہی پڑے پڑے خراب ہو رہے ہیں، گندے ہو رہے ہیں، یہ بے برکتی کی اتنی بڑی وجہ بنتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کے گھر میں فالتو کپڑے پڑے ہوئے ہیں جو آپ کے استعمال میں نہیں ہیں، ایسے ہی پڑے پڑے خراب ہو رہے ہیں، اور ایک دن آنا ہے کہ جب آپ نے ان کو باہر پھینک دینا ہے، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ان کپڑوں کو آج ہی کسی غریب کے ہاتھوں میں دے دیں، کوئی غریب پہن لے، کوئی مسکین پہن لے، تاکہ اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور آپ کے گھر میں برکت بھی آ جائے۔ میں نے بہت سے گھروں میں دیکھا ہے کہ اتنے اتنے کپڑے پڑے ہوتے ہیں کہ جن کو آخرکار وہ باہر پھینک دیتے ہیں جب وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں پرانی کتابیں پڑی ہیں، پرانی ردی پڑی ہوئی ہے جو آپ کے کسی کام کی نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈھیر لگی ہوئی ہے، ان کو آج ہی یا خود استعمال کر لیں یا کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیں۔ پرانی کتابیں پڑھی ہیں تو وہ کسی کو دے دیں کہ اس کے کام ہی آ جائیں، ورنہ اگر ایسے ہی پڑی رہیں گی تو گھر میں رزق میں کمی آئے گی اور بے برکتی بھی آئے گی، جو آپ کے گھر کا ماحول خراب کر سکتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم شلوار قمیض پہنی ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہے، کوئی پاجامہ پہنا ہے، کہیں سے اگر وہ پھٹ جاتا ہے تو ہم کھڑے کھڑے اس کو سلوائی کروا لیتے ہیں، سوئی کی مدد سے کھڑے ہو کر ہی اس کو سلائی کر دیتے ہیں۔ ایسا کبھی مت کریں، ہمیشہ جو بھی کپڑا پھٹا ہوا ہو اس کو اتار کر پھر سوئی کی مدد سے سلائی کرنا چاہیے۔ گھر کا وہ حصہ جس پر سب سے پہلے نظر پڑتی ہے وہ ہے آپ کا مین گیٹ، مین دروازہ، جہاں سے آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر وہ ٹوٹا ہوا ہے، زنگ آلود ہے، تو اس کا فوراً ٹھیک کروا لیں، کبھی اس کو ایسے مت رہنے دیں، کیونکہ اگر گھر کی ابتدا ہی ٹوٹے ہوئے زنگ آلود حصے سے ہوگی تو برکت کیسے آئے گی؟ بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ٹوٹ گئی تو وہ ایسے ہی ٹوٹی پڑی رہتی ہے، اس کو ٹھیک نہیں کروایا جاتا۔ یہ نحوست بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے۔ پرانے جوتوں کو گھر میں پڑے رہنا، آپ آج بھی اپنے گھر میں دیکھ لیں کہ پرانے جوتے پڑے ہوئے ہوں گے جو کسی کے کام کے نہیں ہیں، ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، گندگی جمع ہوتی رہتی ہے، بے برکتی پیدا ہوتی رہتی ہے، اور ہم کہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں گھر سے برکت کہاں چلی گئی ہے، اتنی بے برکتی کہاں سے آ گئی ہے۔ دوستو، اگر گھر میں پرانے جوتے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ آپ کے استعمال میں نہیں ہیں، آپ نہیں پہننا چاہتے، تو اپنے کسی غریب بھائی کو دے دیں، ساتھ والے کسی ہمسائے کو دے دیں جس کے کام آ سکے۔ مانگنے والے آتے ہیں، فقیر آتے ہیں، ان کو دے دیں۔ گھر میں ایسی چیزوں کا کبھی ڈھیر مت لگا کر رکھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں ٹوٹے ہوئے کنگھے اور کنگھیاں پڑی ہوتی ہیں، ہم آتے جاتے اسی کو بالوں میں استعمال کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ ٹوٹا ہوا کنگھا بے برکتی کی کتنی بڑی وجہ بن سکتا ہے۔ کبھی بھی ٹوٹے ہوئے کنگھا اور کنگھی کا استعمال نہ کریں، اور برش ٹوٹے ہوئے کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ گھروں میں چھپکلیاں دیواروں پر نظر آتی ہیں، ہم غور ہی نہیں کرتے۔ یاد رکھیے یہ اتنی بڑی بے برکتی لے کر آتی ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جادو ٹونا سفلی کا ایک بہت بڑا اثر بھی ہوتا ہے۔ مکڑی کے جال ہو گئے، چھپکلی، ان کو گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دینا چاہیے۔ کپڑے پہنتے وقت ہمیشہ دائیں جانب سے شروع کریں اور دائیں ہاتھ سے شروع کریں۔ بائیں جانب سے کبھی بھی اپنے پاجامہ، شلوار یا پینٹ وغیرہ بائیں جانب سے اور بائیں ہاتھ سے کبھی نہیں پہنیں۔ ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے اور سیدھے سائڈ سے آپ کو شروع کرنا چاہیے۔ بڑی چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہے۔ گھر میں آتے ہوئے مہمان کو کبھی بھی بغض، ناراضگی اور مایوسی
دل میں نہ لے کر آئیں، بلکہ خوش ہوا کریں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت آئی ہے، کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت بن کر آتا ہے، اور جب وہ گھر سے واپس جاتا ہے تو اپنے ساتھ نوستیں، بے برکتی، رزق میں کمی، بیماریاں، بلائیں، یہ سب کچھ اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے، کیونکہ مہمان اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتا ہے۔ الٹا سونا، الٹا لیٹ کر آرام کرنا بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے بہن بھائی یہ عادت ہے کہ اگر بیڈ پر چارپائی پر لیٹے ہیں تو الٹا لیٹ کر سوتے ہیں۔ آج سے اس عادت کو بدل دیں، کبھی بھی الٹا لیٹ کر مت سوئیں، اور نہ ہی الٹا لیٹ کر آرام کریں۔ جب بھی لیٹیں تو سیدھے ہو کر لیٹیں، کیونکہ الٹا لیٹنا بے برکتی کی بڑی وجہ ہے۔ کھڑے ہو کر کبھی بھی اپنے بالوں کو مت دھوئیں، اور نہ ہی کھڑے ہو کر کنگھی کریں۔ ہمیشہ بیٹھ کر اپنے بالوں کو دھوئیں، خاص کر خواتین بیٹھ کر اپنے بالوں کو دھوئیں اور بیٹھ کر ہی کنگھی کیا کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں برکت آئے گی، آپ کے گھر میں خوشیاں ہوں گی۔ اذان کے وقت ہر کام چھوڑ دینا چاہیے۔ جو لوگ اذان کے وقت کام کو نہیں چھوڑتے، حالانکہ فرمایا گیا ہے کہ اگر اذان کے وقت قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہو تو اس کی تلاوت بھی ختم کر دو اور خاموشی اختیار کر لو، لیکن ہم اپنے کاموں کو لے کر اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ اذان کے وقت ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم اپنے اس کام کو بند نہیں کرتے۔ دوستو، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر آپ ان پر آج سے ہی عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ کے گھر میں برکتوں کا، رحمتوں کا سیلاب آ جائے گا۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور لائک کر دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔